یہ مسلم شریف کی روایت ہے سیاح کی، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تیری دی ہوئی نعمت ہم سے چھن جائے۔ اب موٹر چھن رہی ہے آج کل۔ ابھی اسی ہفتے میں میرے ایک دوست کی ہیں جو بیچارے بہت قریبی دوست ہیں، نئی موٹر ان کی شاندار، اور ڈاکو آیا اور اس کو ڈرائیور بچوں کو لے کے اسکول جا رہا تھا، وہ دکھایا پستول اور بند لے کے موٹر بھاگ گیا۔ اب وہ تلاش کر رہے ہیں بیچارے، ابھی تک نہیں ملی، 3-4 دن ہو گئے۔ اور میرے یہاں ان کے چچا آیا کرتے ہیں، دادا بھی آیا کرتے ہیں۔ تو کیا بات ہے، یہ آج کل ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اس لیے یہ دعا اگر ہم پڑھتے، سکھ میں ہم یاد کرتے تو کاہے کو دکھ ہوتا۔ جو سکھ میں خدا کو یاد کرتا ہے، دکھ میں اللہ بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، جو سکھ میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، دکھ میں خدا بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ اب دیکھو کیسی پیاری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی نعمت ظاہر ہو جائے، چھن جائے۔ تو موٹر کیسے چھنے گی انشاءاللہ؟ یقین کے ساتھ پڑھو صبح شام اس کو، آفٹر فجر اور آفٹر مغرب، فجر بعد اور مغرب بعد، سمجھے نا؟ آفٹر میں انگریزی محض آپ لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے بول رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے انگریزی سے کوئی خاص محبت ہے، لیکن اللہ کی زبان ہے۔ اگر انگریز ولی اللہ نہیں ہو سکتا اسلام لا کر، بتائیے؟ تو انگریزی ہی میں تو اللہ میاں سے مانگے گا؟ بھائی دیکھیے نا، اللہ میاں سے کہے گا آئی ڈونٹ نو، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو لے کے رہیں گے آپ سے، تو انگریزی میں مانگے گا؟ ہر زبان والا اللہ سے، زبان تو اللہ کی بنائی ہوئی۔ لہذا دیکھو، اور وہ تحول عافیت کا، اور میری عافیت بلاؤں سے بدل نہ جائے، جو ہم سر سے پیر تک آرام سے ہیں، اللہ ہماری عافیت کو کسی بلا سے نہ بدل دیجیے۔ کیا مطلب کہ خیریت سے ہے، صبح اٹھے تو گردے میں پتھری پیشاب بند، بلڈ کینسر ہو رہا ہے، میدے میں السر ہو رہا ہے، تو یہ ساری بلاؤں سے بچنے کے لیے کیسی پیاری دعا۔ نمبر 3 وفجاءت نقمت کا، اور اچانک مصیبت آ جانے سے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خیریت سے جا رہے ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ٹنڈو جام سے ایک عالم 6 فٹ کے بڑے تگڑے میرے دوست تھے، حیدرآباد سے بس سے اتر رہے تھے، اتنے میں تیز رکشہ آیا، ان کے اوپر چڑھ گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، 6 مہینے کے بعد ختم ہو گئے۔ پلاسٹر کیا کرتا ہے جب وہاں سے حکم نہ ہو؟ تو اچانک مصیبت آئی یا نہیں؟ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سکھا رہے ہیں کہ تم یہ دعائیں مانگو، اے اللہ اچانک مصیبت کے آ جانے سے ہم کو پناہ نصیب فرما، اچانک ہے وہ جمیع سخط کا، اور اپنی ہر غضب و ناراضگی سے بھی بچا۔ جب ناراضگی سے بچو گے تو ناراضگی کے اعمال سے بھی اللہ بچائیں گے۔ یہ دعا جو ہے ابھی آپ کو مفت میں مل جائے گی، خرچہ یہاں سے لے لینا اور شروع کر دیجیے اس کو۔ 4 نعمتیں مانگی گئی۔ نمبر 1، اے اللہ ہم نعمتوں کے چھن جانے سے پناہ مانگتے ہیں، اس میں موٹر کا بھی خیال کر لو، جن کے پاس موٹر ہو، ہزاروں ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ سے کہو کہ اللہ ہماری نعمتوں کے چھن جانے سے ہم کو بچا، یعنی کوئی نعمت نہ چھینیے، چاہے موٹر ہو یا تندرستی ہو یا بیوی بچوں کی دینداری ہو، کوئی بددین نہ ہو جائے، کوئی فاسق فاجر نہ ہو جائے ہماری اولاد، یہ بھی مانگو اللہ سے۔ اب اس کے بعد وتحول عافیت کا، اور میری عافیت کہیں بلا سے نہ بدل جائے۔ آج تو ہم آرام سے ہیں، اب صبح معلوم ہوا بلڈ کینسر ہو گیا، لو بھائی سارا خون نکالا جا رہا۔ اچھا ہڈی میں کینسر ہو گیا، 18 سال کا لڑکا، دہلی مرکنٹائل کا 18 سال کا نوجوان لندن میں ہے، اس کے ہڈی میں مغز میں کینسر ہو گیا، ساری ہڈی کا گودا مشین سے نکالا جاتا ہے، دوسرا گودا بکری کا چڑھایا جاتا ہے، سوکھتا چلا جا رہا، 9 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا، ابھی تک صحت نہیں ہوئی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعا مانگو، ہم آپ کی صحت و عافیت کے لیے مفت میں دے رہے ہیں، پسینہ خون میرا اور کسی کا مال بھی لگا ہے، یہ نہ سمجھنا مفت کا آیا ہے، کسی کی مشین لگی ہے، کسی کا کاغذ لگا ہے، اس کی قدر کرنا، پھینک مت دینا۔ وتحول عافیت کا، اور عافیت کے بلاؤں سے بدل جانے سے، اور کسی گناہ میں ابتلا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ایک شخص آرام سے ہے، تقویٰ سے ہے، اچانک گناہ کر لیتا، یہ اس کی بھی عافیت بلا سے چھن گئی۔ اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بلا نہیں، خدا کی نافرمانی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بلا نہیں، اور بلا پر تو اجر ہے، اس پر تو ڈنڈا ہی ڈنڈا ہے، سخت عذاب، اللہ کا غضب۔ نمبر 4 کیا ہے؟ اچانک مصیبت کے آ جانے سے۔ نمبر 3 ہے یہ، اچانک مصیبت کے آ جانے سے۔ اچانک مصیبت کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار بھی گئی اور وہ بھی چٹنی بن گئے۔ میرے 2 دوست مولانا عبدالجبار صاحب، جن کا لڑکا ہل پارک میں امام ہے، میرا شاگرد ہے، جا رہے تھے میرپور خاص کراچی سے، 8 بجے دن میں میرپور خاص سے بس آ رہی تھی، ان کی کار پر چڑھ گئی، اگلی سیٹ پر مولانا اشرف علی تھے، مولانا اشرف اگلی سیٹ میں، کار بالکل چٹنی ہو، وہ بچ گئے، اور باقی 2 وہیں کھپڑی اپڑی سب پھٹ گئی، ایک دم مر گئے اسی وقت۔ کیا ان کو پتا تھا؟ جا رہے تھے تفریح کرنے، آب و ہوا بدلنے گئے تھے، اب آب و ہوا چلے گئے
کہیں سے کہیں ملک بدل گیا. میں نے مولانا اشرف سے پوچھا تم کیسے بچ گئے, کیونکہ میں نے اس کار کو جا کر دیکھا کہ بالکل چٹنی بن گئی, چپٹی ہو گئی, تم کیسے بچے؟ اس نے کہا کہ مجھے 2 لمبے موٹے موٹے ہاتھ محسوس ہوئے اور ٹھنڈک اتنی کہ 1 مہینے تک ٹھنڈک اس کی نہیں گئی. 2 موٹے موٹے ہاتھ نے مجھے پکڑ کے پھینک دیا فٹ پاتھ پر. وہ فرشتے تھے, فرشتے ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں, انہی کے ہاتھ میں ٹھنڈک ہوتی ہے. نور نورانی نور کے مخلوق ہیں, نور سے پیدا ہے, نور ٹھنڈا ہوتا ہے اور نار گرم ہوتی ہے.